الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں جی ساکیوں جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خود ہی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا۔ ناظرین، آج ایک ایسے لیجنڈ ٹیچر، موٹیویٹر، اسپیکر کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول زرغام شہید میں موجود ہوں۔ کبیر والا کے اندر یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز میں بہترین اسکول ہے، اور یہاں پر جو مینجمنٹ کے حوالے سے ہیڈ ماسٹر تعینات ہوئے ہیں جناب چودھری محمد عالم صاحب، جو میرے کولیگ بھی ہیں اور ویسے بھی میرا ریسپیکٹ کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میں نے بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لیا چونکہ مصروفیت کی وجہ سے، تو بہرحال انہوں نے ان کا حسن زانے کہ مجھے ٹائم دیا، تو آج تعلیمی حوالے سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، سب سے پہلے تو تعلیمی سفر کے بارے میں پوچھیں گے کہ چودھری محمد عالم صاحب کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے، اور اس میں کیا نشیب و فراز رہے، اور ساتھ پھر اچیومنٹس کہ آپ بطور ہیڈ ماسٹر 3 مختلف سکولز میں تعینات رہے، تو وہاں پر آپ کی کارکردگی کیسی رہی اور اچیومنٹس کیا، اور ساتھ اینڈ میں یہ کہ جو اپنا پرابلمس اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم پالیسیز بہت اچھی ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، جس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب مینجمنٹ کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اور سنگل نیشنل کریکولم کی جو امپلیکیشنز یا جو آج کل اس حوالے سے بھی فیڈ بیک دیں گے، تو یہ ساری چیزیں چونکہ آپ لیجنڈ ٹیچر بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس جو کام ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ بھی چلا رہے ہیں 4-5 سال 6 سال سے سکولز کو، تو یہ ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ انٹرو ضروری تھا۔ اب چودھری محمد عالم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، چونکہ مصروفیت اس طرح کی ہے کہ مطلب آپ کے ہاں تو ایک بہت بڑا سکول ہے، اور یہ پبلک سکول میں ایک اچھا سکول ہے کبیر والا کی حد تک نا، تو اس میں آپ فرائض اپنے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سر، میں نے تھوڑا وزٹ بھی کیا، آپ کے اسکول کا انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا تھا، تو یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کب سے شروع ہوا، اور آپ کتنے برس بیت چکے ہیں، اور آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس کے بعد پھر اگلی چیزوں پہ جائیں گے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سر۔ مصروفیات تو رہتی ہیں، ٹائم نکل آتا ہے، لیکن سر وہ اس طرح سے ہے کہ میں تھوڑا لائم لائٹ میں یا اس طرح سے نا پرومیننٹ ہونا، وہ انسان کو نا اپنے کام سے پہچانا جانا چاہیے، لفظوں سے نہیں۔ تو جو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، سر میں نے 91 میں گورنمنٹ ہائی اسکول کبیر والا سے میٹرک کیا تھا سر، اور تب تو آرٹس اور سائنس ہوتے تھے، بایولوجی تھا میرا، اور بڑے نامور اساتذہ میاں محبوب صاحب اللہ پاک غریق رحمت کرے، اور سر شوکت حسین شوکت صاحب، لیاقت صاحب تھے، آج کل ایس ایس ہیں ہائر سیکنڈری اسکول راما میں، تو ان لوگوں سے پڑھا سر۔ تو ان لوگوں نے ایک دماغ میں نا ایک تصور بنا دیا کہ استاد ہوتا کیسا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب بھی اپنا کام ہم نے مطلب تدریس والا کیا، تو وہ ایک دماغ میں، کیونکہ ان کا ایک سکیچ تھا، تو انہوں نے اتنے ہائی قسم کے ایک استاد کا جو ہے نا اسٹریچر ہمارے مطلب اپنے، صرف میرے نہیں باقی سب لوگ بھی، تو میرے بیچ کے جو لوگ ٹیچنگ میں گئے تو انہوں نے اپنا جو ہے نا اپنے اساتذہ کا نام، وہ جو روایت ہے نا، اس کو آگے زندہ رکھا سر۔ اچھا، میٹرک کے بعد میں ایف ایس سی میں جو ہے چلا گیا تھا، اسلامیہ کالج خانیوال میں، تو وہاں سے میں نے پری انجینئرنگ میں جو ہے نا ایف ایس سی کی۔ پھر کچھ مسائل ایسے آئے کہ مجھے جو ہے نا باقاعدہ تعلیم جو ہے نا وہ جاری نہ رکھ سکا، تو پھر سوئچ کرنا پڑا مجھے یہاں پی ٹی سی۔ میں نے جو ہے نا وہاں سے اپنا 6 نمبر جو ہے ہمارا جو آج قائد ہے، اس وقت جو ہے ٹیچر ٹریننگ جو ہے نا انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا، تو وہاں سے بھی مطلب جو ہے نا الحمدللہ نمایاں، میں شاید پوری اس بیچ میں سیکنڈ تھا۔ تو پھر پرائیویٹ میں نے بی اے کیا الحمدللہ۔ اسی دوران میری جو ہے نا وہ 1/9/96 یعنی 1 سپٹمبر وہ بطور پی ایس ٹی میری اپائنٹمنٹ ہوئی پرائمری اسکول بارہ کتا میں۔ ساتھ ساتھ میں نے اپنا وہ جو ہے نا سلسلہ تعلیم کا جاری رکھا، لیکن میں نے کمپرومائز اپنے ٹیچنگ پہ نہیں کیا۔ بعد میں دارالعلوم آیا، جس اسکول نے، جہاں کے کام نے مجھے نام دیا، تو الحمدللہ میں اسکول کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور اسکول بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ دارالعلوم، اچھا وہ سر عالم والا اسکول، تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا۔
وہاں میرے کولیگز بہت اچھے تھے, سارے محنتی تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میں سٹارٹ میں بہت اچھے, جیسے مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے تھے تو اسی طرح سے مجھے جو ہے نا کولیگز بہت اچھے ملے جنہوں نے وہاں پہ بہت زبردست تعلیمی انوائرمنٹ, تو پھر ان کو کاپی کرتے تھے. اور او یامین صاحب تھے, ظفر اقبال صاحب تھے وہاں پہ, غلام سرور صاحب تھے, اور وہاں کے جو ہیڈ ملک رمضان پنیا صاحب تھے, ان سے مطلب ٹیچنگ وہ ہیڈ ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنا باقاعدہ پیریڈ لیتے تھے, کلاسز پڑھاتے تھے, اور بڑا کمال کا ان کا پیڈاگوجیکل سٹائل تھا. تو آج میں نے ان کی اس روایت کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی میں رہا تینوں اسکولوں میں پیریڈ ضرور لیتا ہوں کلاس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو ہے نا. تو اب جو ہے لاسٹ میری ڈگری جو ہے, میرے 3 ماسٹرز ہیں سر. لاسٹ ڈگری میری جو ہے وہ میں انگلش کی ہے, اور وہ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ناصرین میں آپ کو بتاتا چلوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو سر. ناصرین آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ٹاپر ہیں جب ہم بی سی او سے کر رہے تھے ماسٹر انگلش لٹریچر میں 2012-14 کا سیشن تھا, وہ ڈسٹینس لرننگ میں ہمارا تھا. اور کہنے کو تو وہ ڈسٹینس لرننگ تھا, لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جو ہمارا این ٹی ایس تھا, خانے وال کی حد تک جو ہے جو لوگ پاس ہوئے تھے اس این ٹی ایس, وہ ایک بڑا مشکل این ٹی ایس تھا. اور وہ سارے اس میں جو میرے خیال میں تحصیل کبیر والا کی حد تک تو شاید 7 یا 8 لوگ پاس ہوئے تھے, ان میں 6 ہمارے کلاس فیلوز تھے, وہی ڈسٹینس لرننگ والے. سر بہت اچیو کیا ہمیں وہاں, بہت بڑے بڑے نام ہمیں ٹیچ کرتے رہے سر, محمد علی صاحب, ڈاکٹر فریحہ اور ضیاء ڈوگر صاحب. تو یہ چند نام ہیں جو اچانک سے ذہن میں آ رہے ہیں, باقی بھی بہت سارے مطلب ہمیں اچھے ٹیچرز ملے. اور سر 2016 کے این ٹی ایس بذریعہ این ٹی ایس آپ ایس ایس ٹی انگلش مطلب انگلش ایس ایس ای انگلش جو ہے نا, میں اسی اسکول میں تھا سر. میں نے وہ اصل میں تھوڑا سا باتوں میں سلسلہ جو ہے, ہاں میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ٹریننگ سائٹ پہ بھی میں گیا, اس نے بھی مجھے بہت گروم کیا. میں جب میں ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر رہا کوئی 1.5 سال کے عرصے میں, پھر جو ہے نا پھر میں یہاں پہ آیا تھا اسی اسکول میں. میں 3 مارچ 2015 میں بطور پی ایس ٹی دوبارہ ریپیٹریشن کروا کے وہاں سے ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر سے, اور پھر میں کیونکہ میرے صحت کے مسائل تھے, ٹریولنگ ہیکٹک تھی, کام بہت زبردست تھا, بہت لرن کیا, گرومنگ بہت ہوئی پرسنل, لیکن میں پھر یہاں پہ آ گیا. ہمارے اشفاق صاحب کی وہ جو ہے نا وہ قیادت میں کمال کے وہ ایڈمنسٹریٹر اور کمال کی شخصیت جو ہے, تو ان کے پاس آیا یہاں. پھر جو ہے 2016 میں وہ میرا کیونکہ 15 میں ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا, تو وہ ایج ریلیکسیشن والی پالیسی تھوڑی ریوائز ہوئی, تو اس میں پھر وہ جو ہے نا دیا, تو این ٹی ایس دیا, اور پھر اسی اسکول میں ایس ایس سی انگلش ہو گیا. پھر جو ہے جولائی میں نے جوائن کیا نا وہ ایس ایس سی انگلش, تو اگست میں جو ہے وہ ہیڈ ماسٹری کے جو ہے پی پی ایس سی کے تھرو میں نے ایگزام دیا. تو وہ الحمدللہ بڑا, یعنی 2016 میرے لیے بڑا ایک لکی سال تھا. تو میں بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے نا اس سال میں مجھے مطلب جو ہے نا دوسری بیٹی دی تھی, وہ شاید لک فیکٹر تھا. کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا بیٹیوں کے حوالے سے کہ 14 جولائی کو میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 14 جولائی 16, اور 14 جولائی 16 کو ہی میرے آرڈرز ہوئے تھے سر بطور ایس ایس ای, جبکہ میں 19.5 سال سے پی ایس ٹی تھا, یعنی 9ویں اسکیل میں تھا, میں 10ویں اسکیل کو بھی ترستا تھا. تو اللہ پاک نے وہ بیٹی کے ساتھ اس طرح سے وہ جو ہے نا ایک خوش بختی کا دروازہ کھولا کہ اچھا. پھر میں 31 اکتوبر کو میری سلیکشن ہو گئی تھی بطور ہیڈ, اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس وقت بھی مجھے نوازا کہ پورے پنجاب میں میری 4تھی پوزیشن تھی. اس بیچ میں 124 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, تو میں 4تھے نمبر پہ تھا. اس میں میرے خیال میں بتایا جاتا ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, میرے اس بیچ میٹس بتاتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سال. تو پھر وہ جو ہے نا پوسٹنگ ہوتے ہوتے 30 مارچ اور 17 کو میری جو ہے نا پوسٹنگ ہوئی ہائی اسکول فرید پور میں. بیٹھا ہوا ادارہ تھا ایک, لوگ اچھے تھے, کمیونٹی کے لوگ بہت اچھے تھے, میرا سٹاف بھی اچھا تھا, انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام ہونے والا تھا تو وہاں کیا, بچوں پہ کام ہونے والا تھا, ان کی مینرزم پہ کام کیا, ایجوکیشن پہ کام کیا. ایک نیا جو شہر میں کام کر کے نا میرے کچھ جو مطلب ٹیچنگ کا وہ جو تھا وہاں جاتے, پھر میں نے انگلش, کیونکہ ایس ایس ٹی ہمارے پاس انگلش کے نہیں تھے, تو 9th-10th کی انگلش بھی لی, ٹیچرز کو پڑھا کے دکھایا, خود مثال بنا. اس دوران میں قائد میں اور برٹش کونسل میں بطور ٹرینر بھی کام کر رہا تھا, تو وہ بھی میرے پاس ایکسپیرینس تھا.
تو اپنے نہ صرف باہر کے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں، اپنے اسکول کی بھی ٹیچرز کی مطلب جو ہے نا ان کو ماڈل لیسن دیے، انہیں بتایا اور کیا. الحمدللہ تعداد میں بھی وہاں اضافہ ہوا، انفراسٹرکچر میں پلاٹنگ کی وہ کی. یہاں میں نام لینا چاہوں گا کہ ہمارے اسکول کے بالکل ساتھ ایک ہمسائے تھے اسد حراج صاحب، وہ ہمارے اسکول کے سابقہ اسٹوڈنٹ تھے. گو وہ خود تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھے، انڈر میٹرک تھے، لیکن اسکول سے اساتذہ سے محبت تھی اس بندے کو. تو وہ ہمارے اس میں بڑا معاونت، ہم جو بھی کام انہیں کہتے تھے، ٹریکٹر اپنے لے آتا، وہ چلاتا، پلاٹوں کی ری شیپنگ کروائی وہاں پہ، اور جو ہے معاونت اس بندے نے کھل کے کی. تو ہر طرح سے، بلکہ ایون کہ وہ جو چوکیدار رات کو، آپ کو پتہ ہے دیہاتی علاقے میں ایک چوکیدار کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہاں پہ مار نصیر حراج صاحب تھے، وہ جو ہے وہ مطلب جو ہے نا تھوڑے دلیر آدمی تھے، تو وہ بھی بعض اوقات چوکیدار کے ساتھ جو ہے نا وہ رات کو چکر لگانا، بلانا، وسل وغیرہ بجانا. تو وہ بہت اچھے لوگ تھے وہ. پھر وہاں سے صرف میں فاصلے کی وجہ سے، کیونکہ سردیوں میں نا دھند میں جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، ورنہ آج بھی وہ لوگ میرے دل میں بستے ہیں، وہاں کے لوگ نا. اور آپ سے بھی سر ملاقات ہوتی تھی جب آپ بہت ارلی اسکول میں جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا بھی طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ میں ارلی جاتا تھا، وقت سے پہلے گو فاصلہ تھا. تو کراسنگ میں میرے خیال میں ہماری ڈیلی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کراسنگ ہوتی تھی. آپ میں بھی یہ ماشاءاللہ ہے کہ آپ جو ہے نا ٹائم سے پہلے اسکول پہنچتے ہیں، اور ہر استاد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے اور ملازمین کے لیے، دوسرے ٹیچرز کے لیے مثال بنے. تو سر وہ وہاں سے پھر وہ میں 2.5 سال 2 سال اور چند ماہ میں نے گزارے. پھر میں ہائی اسکول مبارک پور میں آ گیا. تو پھر وہ جو ہے دوبارہ سے وہ جو سفر، وہ ادارہ کچھ اسٹیبلش ہوا، تو لوگ حیران تھے کہ اتنی جان مارنے کے بعد یہ یہاں سے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے وہاں ٹف ٹائل لگوانے کا ٹھیکہ دیا ہوا، تو میرا ٹرانسفر ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ ٹھیکیدار سے کمٹمنٹ میری تھی، نئے ہیڈ ماسٹر وہاں چلے گئے تھے، مار اشرف لنگڑیال صاحب کے ساتھ میں نے ٹرانسفر کروایا تھا. لیکن 3 بار میں نے اس دوران بھی چکر لگوایا کہ جس طرح لگایا اسکول کا، کہ جس طرح سے میری اس سے طے ہوئی تھی کیا وہ ویسا کام کر رہا ہے یا نہیں. کیونکہ سر یہ ادارے جو ہے نا اگر ان کو سرو کیا جائے نا تو اللہ پاک جو ہے نا یقین کریں کہ نا انسان کو نوازتا ہے. اور پھر میں دوبارہ وہ جیسے وہ بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ مبارک پور آیا، تو پھر وہی بیٹھا ہوا اسکول انفراسٹرکچر وائز، تو وہاں پھر آ کے وہ سفر جو ہے نا زیرو سے پھر سٹارٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن اسکولوں کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں پہ گرانٹس بھی بہت کم ہوتی ہیں، تو وہ جتنی گرانٹ ملتی تھی اسی میں کر کے ریسورسز. ہاں ایک چیز کا میں اس میں ذکر کروں کہ میرے سابقہ اسٹوڈنٹس نے مجھے اس دوران میں بڑا سپورٹ کیا، ان کے ذمہ لگایا. یعنی اگر میں نے یونیفارم دینی ہے غریب بچوں کو تو بس وہ کرتے. میں نے اس کی تصویریں لگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان بچوں کے بھی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، شاید وہ جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں تکبر آ سکتا ہے، بچے میں احساس کمتری آ سکتا ہے. تو میں یہ چیزیں کرتا رہا، اور میرے سابقہ اسٹوڈنٹس نے، میرے بہت سارے دوستوں نے، جن کا میں اب بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ نیکی کرتے رہے ہیں ان سالوں میں. اور ابھی بھی جو ہے یہاں پہ بھی میں شوز اور جرسیوں کا انشاءاللہ اسی سال، پچھلے سال بھی سردیوں میں کیا تھا، کوئی ایک تصویر نہیں گئی تھی. ہم نے کوئی 200 کے قریب جرسیاں یہاں پہ غریب بچوں کو دی تھیں. تو پھر وہ جو ہے مبارک پور سے میں یہاں، پھر وہ جو آپ کو پتہ لٹریچر میں وہ فلیش بیک جو ہوتا ہے سلسلہ جو ہے نا، تو یا ٹرانسپورٹ کا ایک اسے لٹریچر کی زبان میں کہتے ہیں. تو مبارک پور سے پھر یہاں اس طرح ہے کہ شہر کے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں ہر جگہ پہ ملاقات میں. تو یہ دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا، اور میں یہاں پہ 14 اپریل 2021 میں یہاں پہ آیا ہوں. اور یہاں پہ آنا اس لیے باعث مطلب جو ہے نا خوشی تھا کہ جہاں سے، جس ادارے سے میری سلیکشن ہوئی تھی، یہ میرے لیے لک فیکٹر تھا. تو یہیں میں دوبارہ ہیڈ انہی دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں بطور کلیگ بیٹھتا تھا، ابھی میں کلیگ ہوں. میں نے لفظ کبھی ماتحت جو ہے نا وہ میرے کسی بھی میرے ساتھ کام کرنے والے نے یہ لفظ میرے منہ سے نہیں سنا ہوگا. میں انہیں کلیگ کہتا ہوں، اور خود کو بھی اپنا ان کا جو ہے نا کلیگ ہی کہتا ہوں. تو انہی کلیگز میں واپس آ گیا ہوں الحمدللہ. اب یہ ہے کہ میں جب ان سے کوئی، ویسے ٹیم یہ بہت محنتی ہے، پورا ضلع جانتا ہے، اب ضلع کی بہترین ٹیم ہے. کبھی کہیں کوئی بات کسی کو کہنی پڑے تو مجھے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہاں پہ جب میں نے 2-2.5 سال کام کیا تو میری ٹیچنگ، میرا کام، میری ڈیڈیکیشن، ڈیووشن دیکھی ہوئی ہے. اسے پتہ ہے اس بندے کو. بس کچھ نئے لوگ آئے ہیں اب، تو ان لوگوں کو تو نہیں پتہ، جو پرانے لوگ یہاں پہ ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میں یہاں پہ کیا کر کے گیا ہوں. کافی عرصہ 19-20 سال. جی.
اچھا سر، یہ زرغام شہید اسکول کا نام کیسے ہے؟ پہلے تو اسکول نمبر 1 یہ اس طرح کا نام تھا سر؟ اچھا سر، اس کے پیچھے بھی کہانی ہے، اور یہ بھی اللہ پاک نے نا مجھے یہ اعزاز بخشا ہے سر. یہ جو بچہ ہے نا، یہ ثانیہ APS میں شہید ہوا تھا. آرمی یہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں نا. تو ان کے فادر جو ہیں میرے کلاس فیلو ہیں، صوبیدار مظہر صاحب. وہ جو ہے PTS اسکول ہے، پیرا ٹروپنگ اسکول، جہاں پہ پیراشوٹ سے جمپ کرنا سکھاتے ہیں. تو وہاں کے بیسٹ انسٹرکٹر ہیں. وہ کئی بار وہ جو 23 مارچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، اس میں جو کینوپی ہوتی ہے نا، اس میں وہ جو ہے نا وہ پرفارم، بہترین جمپر ہیں اور بہترین انسٹرکٹر ہیں. یہ ان کا بچہ تھا، بہت اچھا، بہت شائننگ. اور یہ بچہ وہ تھا کہ جس کا نام میں نے رکھا تھا. یہ وہ سیرالیون گئے ہوئے تھے جب یہ بچہ پیدا ہوا نا. تو اس کے فادر جو ہے وہ کچھ کورس کے سلسلے میں، یا شاید UNO، ہاں مجھے اب یاد آیا، UNO مشن کے تحت ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی. تو وہ 2-3 ماہ سے ادھر تھے. تو ان کی نا مجھے کال آئی، تب وہ یہ موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس نے کہیں مجھے کال کی کہ میرے سے بات کرے، نمبر دیا. پھر میں نے PTCL سے ان کو کال کی. انہوں نے کہا جی میرے ہاں اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا، تو آپ نے نام ان کا رکھنا ہے. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آئی. تو میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا تو میں نے زرغام کہا. میں نے کہا زرغام مظہر رکھ لیں. تو بچے کا نام میں نے دیا. پھر وہ گاہے بگاہے مجھے ملواتا تھا کہ یہ جو بچہ بھتیجا تھا ہمارا، بہت پیارے سے دوست کا بیٹا. پھر وہ فیملی کے ساتھ جو ہے نا پشاور چلا گیا، وہاں شفٹ ہو گیا. اچھا، وہاں APS میں پشاور میں داخل کروایا بچے کو. بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ تھا کلاس کا، مطلب جو ہے نا پروکٹر تھا اس دن، جو ہے نا جس دن یہ ہو رہا تھا، یہ فنکشن ہو رہا تھا. اور یہ جو سیاہ دن جو ہے نا، یہ جو لوگوں کے مطلب بڑا الفاظ نہیں ملتے اس کو بیان کرنے میں. اچھا سر، یہ ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا. تو اس بندے کی خواہش یہ تھی کہ نا میرے بچے کے نام پہ اسکول بنے. اس کا کوئی 10 مرلے جگہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی جہاں وہ کوڑے والا کے پاس وہ رہتے ہیں. تو اس نے کوشش کی کہ مجھے 10 مرلے اور مل جائیں، 1 کنال ہو جائے تو میں نا یہاں پہ ایک پرائمری اسکول APS کے نام سے اپنے بچے کے نام سے بنواؤں. ٹرائی کرتا رہا، اسے زمین نہ ملی ساتھ باوجود. پھر اس نے مجھے کال کی، وہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یار میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں لیکن زمین جو ہے نا قیمتاً بھی نہیں مل رہی مجھے. میرے ذہن میں ایسے ہی، اسی اسکول میں بیٹھا تھا، ٹیچر تھا اس وقت. تو میں نے انہیں کہا کہ یار اپنا وہاں دیہات میں اسکول بنائیں گے تو کوئی اتنا معروف نہیں ہوگا، جنگل میں مور ناچنے والی بات. آپ شہر کے ایک ادارے کا نام چینج کروا لیں اس کے نام پہ، تاکہ یہ جو ہے نا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہاں سے. اچھا، اس بندے کو میری تجویز بہت پسند آئی، اور ساتھ ہی اگلے سانس میں ہی اس بندے نے کہا کہ پھر میں اسی ادارے کا نام چینج کرواؤں گا جہاں میرا بھائی کام کر رہا ہے. بچے کو نام آپ نے دیا تھا، اب میں جو ہے نا ادارے اسی کو نام دوں گا اپنے بیٹے کا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو بس پھر اس نے اپنے CEO کو، کمانڈنگ آفیسر کو لکھا، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے نا ہو گیا. تو یہ اپنا اسکول کا نام جو ہے اگلا جو 16 دسمبر آیا تو اس میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی تھی. ہمارے پاس جو ہے ڈیو کمانڈر تشریف لائے تھے، عامر اسرات گیلانی صاحب. بہت شاندار یہاں پہ تقریب ہوئی تھی، اور یہ بچے کا نام جو کے نام پہ اس کا نام چینج ہوا. اچھا سر، یہ آپ کا جو اسکول ہے میرے خیال میں کم و بیش 2 کنال پہ یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، مجھے آپ کنفرم نہیں، یہ 4 کنال ہوگا. تو انفراسٹرکچر اور یہاں پر اتنا مطلب گنجان مطلب ایریا میں بچے کو پڑھانا، اور اتنی کلاسز، اور آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے، تو یہ کس قدر مینیج کرتے ہیں بطور ایڈمنسٹریٹر سر؟ جی اچھا، پریسائز اگر ہم اس کو گنیں تو یہ 4 کنال اور 5 مرلے اس کا کل رقبہ ہے سر. اس میں 10 کلاس روم ہیں جو، اور باقی جو ہے نا ہم سائنس لیب میں بھی کلاس بٹھاتے ہیں، کمپیوٹر لیب میں بھی کلاس بٹھاتے ہیں. ہمارا سٹاف روم تھا تو اس میں بھی اب ہمیں جو ہے نا نرسیں بٹھانی پڑی. پھر ہم نے 3 شیڈز جو ہے جو ہمیں گرانٹس ملتی ہیں اس پہ بنائے ہیں، وہ شیڈز میں کلاس بیٹھتی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہماری کینوپی ہے باہر جو ہے اس کے نیچے ڈیسک پڑے ہوئے ہیں. آپ ادھر سے گیٹ کے پاس جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر کی تو کمی ہے، لیکن میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنے اسٹاف کو کہ وہ جو ہے نا اس سارے اور جو ہے نا مشکلات کے باوجود پرفارم کرتے ہیں. اور تعداد کے بارے میں آپ کا سوال تھا، تو ہماری آج کی ایگزیکٹ تعداد ہے 1043، اور یہ بوائز اسکول میں جو ہے نا کبیر والا کا تعداد کے حوالے سے سب سے بڑا اسکول ہے. گو رقبے میں سب سے چھوٹا ہے لیکن تعداد کے حوالے سے یہ سب سے بڑا اسکول ہے. تو مشکلات تو ہیں. ابھی 3 کمرے جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو گئے تھے تو انہیں ڈیمالش کروایا گیا، محکمہ بلڈنگ نے انہیں کر دیا تھا. اور پھر جو ہے ہمارا CEO صاحب چودھری سہیب عمران صاحب پرسنل
انٹرسٹ لے کے تو جو ہے نا ہمارے ڈبل فاؤنڈیشن میں جو ہے نا 3 کمرے ابھی انشاءاللہ بنوائیں گے، وہ اپروول کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر اس کو ڈبل سٹوری. تو اس کا حل سر جی آپ کے مطلب جو ہے نا سب کو یہ نظر آتا ہے کہ یہی ہے کہ اب اس کو نا ڈبل سٹوری بننا چاہیے، کیونکہ ٹیم کی محنت سے اور سب کا جو رزلٹس ہیں، اور مار اشفاق اسرار صاحب جو اس ادارے کا نام بنا کے گئے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا اب ہمارے پاس ایڈمیشن کا پریشر بہت زیادہ ہے، ہم کر ہی نہیں پاتے. میں بعض اوقات سیٹس کم ہے نا. ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اب ہم 9th کر چکے ہیں، 9th کے بچے اور آتے تھے تو میں پیرنٹس کو کہتا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں کلاس روم میں، میں پی این ساتھ بھیج دیتا تھا، اگر آپ کو کہیں جگہ نظر آتی ہے تو آپ بٹھا دیں. تو وہ خود ہی آ کے مجھے کہہ دیتے تھے کہ سر جگہ تو نہیں ہے. تو یہ مسائل ہمیں آ رہے ہیں سر. اچھا سر، یہ کریکولر اور کو کریکولر میں آپ کے اچیومنٹس ظاہر سی بات ہے، مطلب پوزیشنز بچے جیسے بزم ادب کے پروگرامس یا گورنمنٹ کی طرف سے کمپٹیشنز کے مختلف ایونٹس ہوتے رہتے، تو اس میں بھی آپ کے بچے پرفارم کرتے رہے ہیں؟ جی سر، ہم اپنے وہ ریسورسز میں رہ کے جن ریسورسز کو ہم استعمال، جیسے بیڈمنٹن جو ہے ہمارے پاس کورٹ ہے، تو بچے گیم کرتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، آپ کیونکہ اس میں انوالو رہے ہیں، آپ کی کرکٹ ٹیم نے ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ ون کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیڈمنٹن ہماری ٹیم نے گورنمنٹ زرگام شہید. باقی ہم جو ہے ادبی پروگراموں میں ہمارے بچے جو ہے تحصیل میں ہماری 4 پوزیشنز تھیں، اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں ہماری جو ہے اپنا ملی نغمہ، اور جو ہے اپنا یہ ملی نغمے کے علاوہ انگلش سپیچ جو ہے نا وہ تھی، وہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ٹاپ پہ ہے. باقی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ نیب کے انڈر جو ہے وہ ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن پہ پلیز ہوئے ہیں، تو ہم نے ڈویژن ون کیا تھا پہلے. اور مختلف مطلب یہاں تحصیل کبیروالا میں انڈرسٹوڈ، اس بار مذاق کی بات ہے مطلب آن لائٹر نوٹ، کہ وہ جب ہائی اسکول کبیروالا میں تحصیلی کمپٹیشن ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ کس کی پوزیشنز آئیں، تو ایک بندے نے بتایا، میں جانتا نہیں تھا، میں پاس سے گزرا تو وہ کہتے جی وہ جن کی آتی ہوتی ہیں انہیں کی آئی ہیں. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری پوزیشنز الحمدللہ، یعنی ہم جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس میں ہم پھر آپٹیمم جو ہے نا الحمدللہ کوشش کر لیتے ہیں. بھی مطلب جی الحمدللہ میٹرک کے رزلٹس بھی ہمارے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں الحمدللہ. تو ابھی مزید ہم جو ہے نا اس کو مزید کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. اچھا سر، دوسرے جو آخری ہمارا تھا مطلب پرابلم اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن سیکٹر، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک بات ضروری کہ ٹیچرز کے ساتھ، چونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور میرے اوپر بھی ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں عزت مآب اختر علی صاحب، بہت اچھے نائس ہیں، آنیسٹلی وہ خرچ کر رہے ہیں NSB بھی، اور ویسے بھی گو کہ تعمیری سوچ کے لیے تھوڑی بہت ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ بھی حد ادب کے اندر. تو آپ کس طرح سے ٹیچرز آج کل کے دور میں مینیج مطلب بیہیو کرنا، مطلب اپنے جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بطور ہیڈ، تو کس طرح کا رویہ کہ سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اچھے ہیں، مطلب ان کا جو مطلب رویہ ہے وہ ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت یعنی یونیک قسم کا ہے، اور مطلب لوگ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. تو اور یہ ساری سچویشن ادھر بھی ہے؟ سر آپ ہیڈ کی سیٹ ایسی ہے کہ ہر بندے کو بندہ خوش کر نہیں سکتا. دیکھیں سر، میرا اسکول انڈر اسٹافڈ ہے، آپ کو بتایا تعداد اتنی زیادہ ہے، اور 4 سیٹیں ابھی ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. ایک بندے کی سلیکشن ہو گئی ہے، ایک بندہ سر ریٹائر ہو گئے ہیں. اچھا، 2 لوگ بلکہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ایک سر جو ہیں ان کا گھر کے قریب ٹرانسفر انہوں نے کروا لیا ہے. تو اب ایک ہی دن میں اگر 3 لوگ چھٹی مانگیں گے تو میں دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ مجبوری کس کی ہے. 2 کو پھر ہم نا وہ کرتے ہیں انہیں سمجھنے سمجھانے کی. ہاں اگر تینوں کی ہی اس طرح سے انوائڈیبل مطلب مجبوری ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو گزارا کرنا پڑتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب 4 سیٹیں خالی ہیں، 3 ٹیچرز چلے جاتے ہیں، تو جو نیچے والے ہیں ان کا بھی ایک بھی فارغ پیریڈ نہیں بچتا. تو ہم یہ چیزیں جو ہے کرتے ہیں کہ باقی ٹیچرز بھی جو ہے نا اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں، آلریڈی اوور برڈنڈ ہیں کیونکہ وہ لیکچرز بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں سٹاف کم ہونے کی وجہ سے. تو سیٹیں تو سر یہ یہاں پہ مطلب ٹیچرز کی تعداد وہی ہے جو 2016 میں تھی. ایک بھی ٹیچر کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا. بچوں کی تعداد آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہوتی تو پھر اس طرح کا کوئی دکھنے میں جائے کہ پوسٹ پہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں بچے. تو ہمیں مطلب STR جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے جو سائٹ شو کرتی ہے، وہاں پہ میرے پاس 14 ٹیچرز اور آتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کب آتے ہیں. تو آپ کا سوال تھا کہ
سب خوش ہو جائیں. تو وہ یہ ہے کہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں نا بہت زیادہ، کیونکہ میں جو کسی کو اگر چھٹی کے لیے میں مطلب انہیں فلیٹ ریفیوزل نہیں دیتا، یہ میرا اسٹاف بھی سنے گا، اور یہ فلیٹ ریفیوزل نہیں دیتا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی مجبوری کو بھی سمجھوں اور اپنی مجبوری ان کے سامنے، اور پھر اس کی ایوریج نکال لیں، دیکھتے ہیں کہ پھر دیکھ لیتے ہیں، یا وہ سمجھ جاتے ہیں یا میں سمجھ جاتا ہوں. سر اسی طرح سے ہے. تو باقی یہ ہے کہ اسٹاف میرا اتنا اچھا ہے کہ وہ جو عام معاملات جو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں دوسرے یا سنتے ہیں، وہ والے معاملات الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہیں. بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، تو دوستانہ ماحول ہے، ہر بندہ اپنے کام کو سمجھنے والا ہے، وہ کرتا ہے. سر تو جہاں میری ضرورت ہوتی ہے، اور پھر میں جو ہے نا ان کی مثال بن کے بھی دکھاتا ہوں کہ میں خود، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اسکول کی کتنا زیادہ ہیڈ کو یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب 1100 کے قریب 1043 ٹو بی پریسائز جب بچے ہوں گے، تو ان کے پیرنٹس آپ کے آفس کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے کالز آتی ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں ساتھ اپنے لیکچرز بھی لیتا ہوں تاکہ بچوں کے ساتھ. اور جس دن یہ بھی میرا اسٹاف سنے گا کہ میں حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ جس دن میرے ٹیچرز زیادہ چھٹی پہ ہوتے ہیں تو میں فکسچرز بھی لیتا ہوں. سر متبادل پیریڈ بھی اسی طرح. اور میں خیال نہیں کرتا کہ میرا فکسچر نرسری میں بنتا ہے یا 10th میں بنتا ہے. سر میں نرسری میں پرسوں میری میم جو ہے نا نرسری والی چھٹی پہ تھی، تو میں وہاں پہ میرے خیال میں 1.5 آور ان کے ساتھ، کیونکہ ٹیچنگ ہے وہ نہ 10th نہ نرسری، بلکہ نرسری میں جا کے تو میرے خیال میں میری فیوریٹ کلاس ہی ٹائم وہ پھول. ہاں الحمدللہ وہ بچے کہہ رہے تھے میرے جیب میں موبائل دیکھا تو سر تصاویر بنائے، تو پھر ان کی تصاویر بنائی، وہ جو ہے نا تھوڑا ان میں انرجی آ گئی، اور وہ سارا، اور کچھ بچوں کو ہاں الحمدللہ وہ جو ہے نا، تو یہ میں لیتا ہوں فکسر. جب میں کر کے دکھاتا ہوں نا تو اس سے پھر میری ٹیم میں اور انرجی آتی ہے. سر ناظرین، ایک اب جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں بھی ٹیچر ہوں اور سر ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، تو مطلب ہم نے کس قدر اس پاکستان کو اس ناخواندگی سے بڑھا کر خواندہ قوم بنانا، لٹریٹ قوم بنانا ہے، اور ایسی قوم جو اعلیٰ اقدار کی حامل قوم ہو، گھر گھر علم کی شمع ذوفشاں کرنی ہے. تشنگان علم کو، تشنگی ان کی جو ہے وہ دور کرتے ہوئے ہر جگہ پر ہم نے جو لوگوں کو یعنی لٹریٹ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے وہ ساری چیزیں جو بہتری کے لیے ہے کہ کتنی اس فیلڈ میں بہتری کی گنجائش ہے، اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو میکسیمم پوٹینشیل ہے، جو ایک ٹیچر ملٹی ڈائمینشنل کریکٹر ہوتا ہے اس کو لے کر وہ کس طرح سے کس سمت میں چلے کہ ہم اپنا لٹریسی ریٹ بھی بڑھائیں، اور نیو جو انرولمنٹ ہے اس کو بھی کریں، اور جو ہمارے اندر گیپس ہیں جو ان کو بھی ہم فل کر کے پھر فروٹفل وہ چیز بنائیں، تاکہ جو قوم ہے، نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ ایک ایسی قوم بنے کہ جو آج کل جتنے بھی چیلنجز ہیں ہم ٹیچرز بطور معماران ملت اس کو کر سکتے. وہ ساری چیزیں سر سے اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن چونکہ مزہ آ رہا ہے، اور ایک ماہر تعلیم جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ ساری چیزیں. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ انفارچونیٹلی ہم جو 51 سال پہلے ہم سے جو جدا ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 75% سے بھی اوپر ہے. تو ہمارا اب 62% ہے. ان کا جو ہے وہ جب ہم علیحدہ ہوئے، سیپریٹ ہوئے، تو اس وقت ان کا جو 1% سے اوپر جا رہا تھا اینولی. تو ادھر ہمارا کم ہو رہا تھا. چونکہ جب ہم سیپریٹ ہوئے تو 25% پہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا تھا. اب وہ 50 ایئرس میں 50%، 1%، اور ہمارا بلو دین 1%. تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم مزید اس میں کچھ ایسی چیزیں کریں، ٹیچرز کریں، گورنمنٹ کرے، تو ہم اپنے لٹریسی ریٹ کو بھی بڑھا سکیں اور انرولمنٹ کو بھی. سر اس میں گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس پہ میں کھل کے کیا بولوں. اس میں جو ہے نا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، لیکن تو ہم نے وہ جو ہے نا بہتری بہتری کی یہ ہے کہ عوام کے اندر نا یہ کہ تعلیم، جیسے قائد نے فرمایا تھا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بدقسمتی سے نا ہم اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا نہیں پائے. ہم نے تعلیم کو نیسیسٹی کی بجائے نا ابھی تک لگژری میں رکھا ہوا ہے. ہم نے تعلیم کو رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ مینز آف انکم یا اپنا روزی کا ایک ذریعہ ہے. اس کو سمجھتے ہیں سب لوگ. اس کو وہ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی تو کیوں پڑھائیں بچوں کو. حالانکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو ہے نا
وہ تعلیم ضروری ہے. تو ہماری سوچ شاید من حیث القوم نا یہاں پہ نہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ سکولز میں نا یہی ایشو آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ویلیوئنگ نہیں ہے تعلیم کی نا. وہ بچوں کو بعض اوقات پیرنٹس آتے ہیں بچے کی چھٹی لینے کسی وجہ سے, تو انہیں پوچھا جائے نا, وہ کہتا ہے جی سپوز عمران ہے بچے کا نام, تو کلاس کون سی ہے, تو وہ کلاس نہیں بتا پا رہا ہوتا ہے اپنے بچے کی نا, کہ کہتا ہے کہ شاید چھٹی میں ہے یا ساتویں میں ہے. مطلب ہمارا انٹرسٹ لیول تو یہ ہے, ان اویئرنیس ہے. تو وہ اس چیز کو مطلب جو ہے نا زندگی موت کا مسئلہ ہمیں بنانا پڑے گا. ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے نا ناخواندگی کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں اسے جو ہے نا ایک کمپین کی شکل میں یا اسے جو ہے نا مطلب اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا کے جو ہے نا, اللہ کرے کہ لوگوں میں یہ شعور, یہ آگہی آ جائے کہ وہ اس کو جو ہے اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنا کے چلیں. انیشیٹو لینا چاہیے اس پہ سر. جی جی. اچھا سر, یہ کہ اب یہ تو ہو گیا یعنی مطلب انرولمنٹ بھی اسکولس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, سب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ہم بھی اپنا حد الوسع کوشش کریں گے مطلب بچوں کو انرول کر رہے ہیں. سر کوالٹی آف ایجوکیشن میں نا اب یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم دونوں پبلک سیکٹر سے ہیں تو ہم اس لیے دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ادھر کبیر والا میں بھی ایسے ادارے ہیں, ان کے برابر پیرلل مطلب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اور ہمارے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. تو کافی مطلب گزشتہ چند سالوں سے گورنمنٹ اسکولز کے ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں اور ٹیچرز جو ہے وہ جو نئی ریکروٹمنٹ پالیسیز آئی ہیں پالیسیز اس میں جو ریکروٹڈ جو اسٹاف آیا ہے وہ اتنا ہائی مطلب ایم فل لوگ اور بڑے, تو کچھ نہ کچھ بلکہ زیادہ تر میں تو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ چینج آئی ہے. تو مزید اس میں کیسی چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5-7 سال میں جو نیو اسٹاف آئے گا ریکروٹ ہوگا تو مطلب وہ اتنا کوالیفائڈ ہوگا, تو اس اگر وہ پیشن کے ساتھ پڑھا ہے تو میرے خیال میں ہمارا جو پچھلا گیپ ہے وہ بھی فل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے سر. آپ نے میرے سوال کیا زیادہ تر تو آپ نے جواب خود ہی دے دیا اس کا. سر واقعی 2002 کے بعد جو ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں نا سر, وہ پیورلی میرٹ پہ ہوئی ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہے نا بڑے ایک فلٹریشن کے بعد جو ہے نا وہ لوگ آئے ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا. تو جو ہمارے ریزلٹس امپروو ہوئے ہیں, انوائرمنٹ امپروو ہوا ہے. میں جو ہے بطور ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر بالکل ریورائن پٹی پہ جب میں جاتا تھا اور وہاں جا کے دیکھتا تھا کہ یہ ایجوکیٹرز ان کے کلاس رومس دے ور کوائٹ امپریسو. انہوں نے مطلب جو ہے نا اتنی زبردست وہاں پہ کریشن کی ہوتی تھی کارڈ بورڈز کے ساتھ, چارٹس کے ساتھ, کلر وہ جو ہے نا خاص طور پہ فیمیل اسکولوں میں میل اسکولوں میں بھی. تو اور وہاں پہ میں نوٹ بکس دیکھتا تھا اور جا کے تو بڑا دل خوش ہوتا تھا وہاں پہ. اسی طرح یہ اور اب جو ہے آپ اسے اپیل بھی سمجھ لیں کہ کافی سالوں سے ریکروٹمنٹ ہو نہیں پائی, اسکول انڈر اسٹافڈ ہیں اور جو ہے اپنا تعدادیں بہت زیادہ, کیونکہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ کمپین کی ہے. آپ خود جاتے رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ وہاں پہ جو ہے آپ جاتے تھے دیہاتوں میں, والدین کو آپ کنونس کر رہے ہوتے تھے. کئی بار ہماری وہاں فیلڈ میں بھی ملاقات ہوئی جب میں فرید پور میں ہیڈ تھا, تو آپ وہ جو ہے نا آپ ہاں جی اور وہ جو ہے ہاں جی تو وہ جو ہے ہم نے اس طرح سے کمپین کر کے اساتذہ نے گھر گھر جا کے داخلہ تو بہت زیادہ کر لیا. اب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹیچرز جو ہے نا اب 70-80 تک ہماری ایک سیکشن جو ہے نا بنا, ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے کہ ہم اور سیکشن بنا لیں. تو اب یہ جو ہے نا ضرورت ہے اس پہ کہ جو ہے نا اور ٹیچرز بھرتی کیے جائیں. اور اب جب ٹیچر آئیں گے بڑے خوبصورت پروسیس سے, ایک اچھے مطلب جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. تو اب تک جو ہے نا رزلٹس 2002 سے لے کے اب یہ پچھلے 19 سالوں میں بہت اچھے, مطلب ہم ان کے نیک اینڈ نیک کھڑے ہیں پرائیویٹ سکولز کے, کئی جگہ پہ ہم ان سے بہت آگے ہیں. اچھا تو جب نئے یہ ٹیچرز ایک نئی جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں ری انفورسمنٹ ہی سے سمجھ لیں کہ وہ جب آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ رزلٹ اور زیادہ اچھے ہوں, کیونکہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور مسئلہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, لیک آف ٹیچرز. اچھا سر, اب نیو جنریشن ہے اس کو آپ نے پیغام آخر میں دینا ہے, اور اس سے قبل جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں مطلب قرآن مجید کی تفسیر بھی آ گئی, اور مطلب آپ نے دیکھا کہ اب جب کہ مڈل تک آ گیا, پرائمری پہلے تھا تو اب نیکسٹ مطلب ہائی کلاسز میں بھی آئے گا. تو سر اس نیشنل جو سنگل کریکولم ایک قوم ایک نصاب, تو اس بارے میں آپ کیا فیڈ بیک دینا چاہیں؟
سر یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے ہماری جو ہے نا وہ کلاسز طبقات میں جو ہے نا وہ بٹا ہوا تھا. تو ابھی تو ابتدا ہے, اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو جائے. اس میں سر یہ ہے, دیکھیں ہر گلی محلے میں بننے والے, خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز, گورنمنٹ میں تو چل رہا ہوتا تھا نا ہمارا وہ جو صوبے کی لیول تک تو ایک ہوتا تھا, تو وہ جو ہے مختلف پبلشرز کے بڑی لو گریڈڈ جو ہے نا کتابیں میں نے دیکھی کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ غلطیاں ہوتی تھی اس میں نا. سارے جو ہماری یہ کتابیں ہوتی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی میں بات کروں گا کیونکہ ہم وہ پڑھا رہے ہیں, تو وہ بہت اچھے ماہرین جو ہے انہیں لکھتے ہیں, پھر انہیں ریویو کرتے ہیں, پھر ان کی کنٹینیوسلی بک ریویوز. میں نے بھی ایک بار جو کسی ٹریننگ سیشن میں 8th کی انگلش کی کتاب ٹیکسٹ بک کا ریویو جو ہے نا میں نے لکھا تھا. ہماری جو بھی ٹریننگز ہوتی ہیں سر, چاہے وہ PLT ہیں, پروموشن لنک ٹریننگز ہیں, انڈکشن ٹریننگز ہیں, یا ہمارے روٹین ٹریننگز ہیں, اس میں ہمارا بک ریویو سر شامل ہے. ان کے ریویوز مسلسل چلتے رہتے ہیں, ہر بندہ اپنا انپٹ اس کا فیڈ بیک دیتا ہے, اور اس میں وہ جو جاتی ہے اور پھر جو ہے نا اس پہ کیا ہے کہ اس میں بہتری لائی جاتی ہے. تو یہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے اس میں بہت اچھا انیشیٹو ہے اور وہ بہت فروٹفل ہوگا. اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے نا وہ شروع سے وہ, اور باقی جو قرآن پاک کی تعلیم بطور مسلم آپ اور میں اور وہ جو ہے نا وہ سب, کون اس سے انکار کر سکتا ہے اس کی اہمیت سے. ہم نے انٹینشنلی جو ہے پہلا پیریڈ جو ہے نا وہ ساری کلاسز میں قرآن پاک کا, کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہی وہیں سے شروع ہو بچے, تاکہ اپنی جو ہے نا بنیاد کو پہچان کے پھر آگے چلیں. اچھا سر, ہمارے جو قیادت ہے ڈسٹرکٹ یعنی عزت مآب جو ہمارے CEO ہیں شعیب عمران صاحب, ان کی مطلب کیمپٹنسی میں ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ڈیو سیکنڈری سید محمود نبی شاہ صاحب, ان کو تقریباً کوئی کم و بیش 4 سال ہو گئے ہیں, اور بہت مطلب اب تو ٹیچرز ان کے فین ہو گئے ہیں اس طرح سے, مطلب ان کا زبردست. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کی کیپٹنسی میں بہت اچھا ہمارا ڈسٹرکٹ جو خانوال ہے وہ ویسے ترقی بھی کر رہا ہے, ریزلٹس بھی آ رہے ہیں, اور میں اسکولس لیول سے اب جب اسپورٹس ہے, کریکولر یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے سارا. اور اس کے ساتھ میں نے پھر گزشتہ دنوں انٹرویو کیا تھا آپ کے جو پریزیڈنٹ تھے ہیڈ ماسٹر پرنسپل ایسوسیشن کے جناب ملک فرات عباس سوروردی صاحب کا, انہوں نے برملا کہا, اور میں خود بھی کہتا ہوں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے عزت مآب شعیب عمران صاحب CEO ہمارے ہیں ڈسٹرکٹ خانوال کے, اور سید محمود نبی شاہ صاحب؟ سر اس پہ میں کیا کہوں, میرے تازہ ترین ملاقاتیں میں دیکھتا رہا ہوں, تصاویر سوشل میڈیا پہ آپ کی ہوئی ہیں, تو میرے خیال میں ان سے 1000 بندہ بھی ملے گا نا دونوں لوگوں سے, ٹھیک ہے, تو 999 نہیں 1000 بندے کی ایک ہی رائے ہوگی کہ کیا اللہ پاک کی وہ تخلیق ہیں وہ لوگ. اور شاہ صاحب کو آپ کی میں وہ بتا دوں گا, اصلاح کر دو, آپ نے 4 سال کہا, انہیں 5 سال ہو گئے وہ جو اس میں, تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا نعمت ہے. کام لیتے ہیں اتنے طریقے سے, وہ کام لیتے ہیں کہ کسی کی ایگو ہرٹ نہیں ہوتی, اور پھر جو ہے وہ میرے خیال میں ڈسٹرکٹ کا ہر امپلائی جو ہے نا جو ان کے انڈر آتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ جتنے بہترین میرے دوست ہیں یا جتنی میری رسپیکٹ کرتے ہیں شاید یہ دنیا میں کسی اور کی کرتے ہوں گے. تو اسی طرح شعیب عمران صاحب ہیں, گو ملک الطاف حسین لڑکا صاحب سے بھی اچھا تعلق رہا, ان سے بھی محبت ہے, ہمارے سر تھے وہ, اور جو ہے نا میوچل رسپیکٹ تھی, وہ بڑا اچھا کام. جب جب یہاں شعیب عمران صاحب سے ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں بھی بڑی صفات سے نوازا ہوا ہے, بڑے اچھے طریقے سے وہ کام لیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, بہت پولائٹ ہیں, اور بڑے پرسنالٹی والے آفیسر ہیں, تو بہت اچھی لائنز پہ یہ لوگ چلا رہے ہیں. اچھا سر, آپ آخر میں آپ نے پیغام دینا ہے, اور ناظرین پیغام چونکہ آپ کو کم و بیش 25-30 سال ہونے کو ہیں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ان سے پیغام لے رہے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے نا, اخلاقی طور پہ انحطاط پذیر قوم ہوتی جا رہی ہے, ہر جرم اس قوم کے انفارچونیٹلی ریگو پہ میں سرایت کرتے جا رہا ہے. تو ہم ٹیچرز بحیثیت معلم فالور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معلم اعظم کے فالور ہیں, اور انہی کا جو ضابطہ حیات ہے, دستور حیات ہے, اسی کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. فرمودات قائد اعظم کو یعنی اس سانچے میں ڈھال کر فرمودات قائد اعظم اور افکار اقبال کو, تو بہرحال وہی ساری چیزیں. تو اب ہم
جو نیو جنریشن ہے اس کو ایک عظیم باوقار با کردار خوددار قوم بنانا ہے کہ وہ اس قدر لٹریٹ ہو جائے کہ ان کا جو کردار ہے وہ فاتح عالم کا کردار ہو، اقوام عالم میں وہ سر اٹھا کر جئیں، مسلم امہ میں. تو یہ سارا کچھ ان کی جو برین سٹارمنگ ہے وہ کر کے ہم کر سکتے ہیں، ہم ٹیچرز بھی. تو اس حوالے سے جو پیغام ہے وہ سر کا سنیے گا ذرا. سر آپ تو بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں تو سادہ اور پریکٹیکل سا آدمی ہوں. میں نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے سر، سیدھی سی بات ہے، میری زندگی کا جو ہے نا جو نچوڑ نکالا جا سکتا ہے وہ سر یہ ہے کہ محنت اس دنیا کی نا سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اگلی بات ہے سر ٹیچنگ میں، کیونکہ میں نے وہ ٹیچر کے طور پہ ٹیچرز کو پیغام دینا ہے، تو اس میں یہ ہے سر کہ نا اسے بطور پروفیشن تو کوئی اور ہے ہی نہیں. ہاں کیا بات، اسے لیں، لیکن اسے نا پیشن بنائیں، پیشن بنائیں، ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ لے کے چلیں سر. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ سر میں جو 9ویں اسکیل سے آج گریڈ 1 آفیسر یہاں پہ بنا بیٹھا ہوں نا، مجھے سر میری ڈیڈیکیشن اور پیشن کی وجہ سے کسی بچے کی دعا لگی ہے کہ میں آج، ماں باپ سر سب کی دعائیں کرتے ہیں، کس کے ماں باپ بد دعائیں کرتے ہیں؟ سب، ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ عروج پہ، باپ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ بام عروج کو پہنچے. لیکن سر میں، اور ضروری نہیں کہ میں نے ہی دعائیں لی ہیں، اور لوگ بھی، تو یہ میں نے جو ڈیڈیکیشن رکھی نا اور ڈیووشن رکھی اپنے کام میں، ایماندارانہ میں نے جو کام کیا، تو اس میں شاید کسی ایسے، مجھے نہیں یاد پڑتا کون ہوگا وہ، کیونکہ تو کسی بچے کی دعا ہے سر کہ اللہ پاک مجھے یہاں پہ لے کے آیا. تو میں یہی کہوں گا آخر میں، باٹم لائن، کہ اپنے پروفیشن کو پیشن بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا تنخواہ لینے والا کام نہیں ہے، یہ سرو کرنے، یہ وہ نہیں ہے. آپ تنخواہ تو بہت اور پیشوں سے لے سکتے ہیں، اس سے بہتر لے سکتے ہیں روزی روٹی آپ. اور سر اس میں سر جی یہی ہے کہ بس جو ہے نا وہ تن من دھن سے نا وہ لگ جانا چاہیے اس میں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس اچھے کام کے لیے چنا ہے، تو پھر ہمیں پرفارم کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا مکمل، چونکہ لینتھی تھوڑا انٹرویو ہو گیا تھا، وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کرنی تھی چودھری محمد عالم صاحب سے، اور ساری ڈیٹیل آپ نے سنی. اور جس پیشن، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ پڑھاتے رہے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہیں اور اسی طرح سے سارا کام کر رہے ہیں، جب ایک ٹیچر ویژن فالو کر، ویژنری ٹیچر جو ہے وزڈم، ڈاکٹرائن، فلاسفی اور وزڈم کے ساتھ پڑھائے گا تو پھر آؤٹ پٹ ملے گا. پھر دکھنے کو ایک قوم ملے گی، ایسی قوم کہ با کردار، با ضمیر اور خوددار قوم بنے گی. اور انشاءاللہ ہم 2047 کا 100 سالہ جب ہم اپنا جشن آزادی منا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ 20 22 25 سال بعد تو یقیناً ہمیں وہ قوم دکھنے کو ملے گی جو آج ہم گراس روٹ لیول سے تیار کر رہے ہیں. تو جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر جزاک اللہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. نہیں سر، تو یہ آپ کی نہیں ذرا سر، آپ ہمارے نوازی ہے. باس بھی ہیں، سر بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں. تو سر بہت شکریہ، تھینک یو. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے.